ایک دکھی عورت کی خود بیتی ارسالی خدمت ہے۔ ایک ایسی عورت کے رودات جو ایک ادھورے رشتے کو نبھا رہی ہے۔ السلام علیکم، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں TH اردو اسٹوریز۔ آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ آپ بیتی آپ کو پسند آئے گی۔ تم میری کہانی کب لکھو گے؟ متعدد بار اس نے مجھ سے پوچھا تھا، لیکن میں ہر بار ٹال جاتا، لیکن وہ بھی ٹالے نہ ٹلتی تھی۔ منہ بناتی اور کبھی ماتھے پہ تیوریاں ڈال کر چلی جاتی۔ پھر جب ملتی تو وہی شکوہ ہوتا کہ میں اس کی بات کو اہمیت نہیں دے رہا۔ ایک دن تو اس نے میرے خوب لتے لیے اور بولی، اگر لکھنی ہے تو لکھو، میں بار بار نہیں کہوں گی، اس لیے کہ مجھے خبر ہے کہ تم بہت جلد پاکستان جاؤ گے۔ آج تو اس کے بیٹے کی سالگرہ تھی۔ آج میں جب اس کو مبارکباد دے رہا تھا تو اس نے بھری محفل میں اپنا سوال دہرایا، میری کہانی کب لکھو گے؟ مجھے کوئی جواب نہ سوچا۔ میں نے لمحہ بھر سوچا اور کہا، شاہین، مجھے نہیں پتا کہ تم پر کیا بیتی ہے۔ میں سب کچھ نہیں جانتا۔ تمہاری کہانی کا آغاز تو کر لوں گا، مگر ختم کہاں کروں گا؟ اور مجھے؟ اس نے مجھے ٹوکا اور آنکھیں مٹکاتے ہوئے بولی، دیکھ بھائی، مجھ جیسی عورتوں کی کہانیاں کبھی ختم نہیں ہوتیں، شروع ہوتی ہیں اور پھر چلتی ہی رہتی ہیں۔ اس جیسی لاتعداد آپ بیتیاں ہوں گی۔ ایسی آپ بیتیوں کا کوئی اختتام ہوتا ہے نہ انجام۔ اس نے مجھے مخمصے میں ڈال دیا۔ پھر بھی جب تک تمام حالات کا علم نہ ہو تو خدشہ رہتا ہے کہ قلم میں کوئی ایسی ویسی بات نہ نکل جائے۔ شاید تمہیں میری یہ بات بری لگے، لیکن حقیقت یہی ہے، میں نے جواب دیا۔ اس میں برا لگنے والی کون سی بات ہے؟ اور میں کون سی نیک پروین ہوں جو مجھ پر گزری؟ جو میں نے کیا وہی کچھ لکھ دو، لیکن مجھے تمہارا پورا سچ نہیں پتا۔ اچھا تو آج تم نہ جاؤ، یہیں رک جاؤ، آج سب بتاؤں گی۔ اس نے حکم صادر کیا اور پارٹی میں مصروف ہو گئی۔ نصف شب تک خوب ہلہ گلا رہا۔ 12 بجے کے بعد وہ فارغ ہو کر صوفے پر پھیل کر لیٹ گئی اور اپنے خوبصورت کالے لمبے بال کھول دیے۔ میں نے دیکھا لال رنگ کی قمیض اور شلوار اس کے سرخ گالوں کے ساتھ کتنی میچ کر رہی تھی۔ لگتا تھا اس کے کپڑوں کا رنگ اس کے سرخ گلابی چہرے پر اتر آیا ہے، یا پھر چہرے کے رنگ میں اس کے کپڑے رنگ دیے گئے ہیں۔ گلے میں مصنوعی موتیوں کی مالا اس کی سراہی دار گردن سے لپٹتی سچے موتیوں کی مالا لگ رہی تھی۔ لمبے لمبے ہاتھ پاؤں، لمبا قد، یوں لگ رہا تھا جیسے میرے سامنے کوئی اپسرا بیٹھی ہے۔ میں مبہوت رہ گیا۔ کتنی خوبصورت تھی وہ! پتہ نہیں کیوں ایسے دیکھ کر مجھے تاج محل یاد آ گیا۔ شاید وہ مجھے تاج محل جتنی ہی خوبصورت اور اداس لگی تھی۔ کہاں گم ہو گئے ہو؟ اس نے میرے خیالات کی مالا توڑ دی۔ تمہارے حسن کا جلوہ دیکھ رہا ہوں۔ آفتاب ہو، ماہتاب ہو، کسی شاعر کا خواب ہو، تم کتنی لاجواب ہو! جی چاہتا ہے تمہیں دیکھتا رہوں، یہ حسن جہاں سوز، جی چاہتا ہے تمہیں تکتا رہوں۔ میرا جواب سن کر وہ کھلکھلا اٹھی، ہنسی تو اس کے دانت موتیوں کی طرح چمک اٹھے۔ میری کہانی بھی سنو گے یا مجھے دیکھتے ہی رہو گے؟ وہ مسکرائی۔ ہاں، شروع کرو۔ معلوم نہیں مجھ پر جو بیتی اس کا آغاز کہاں سے کروں۔ نہ ہی زندگی کا پہلا باب یاد ہے اور نہ ہی آغاز کا اتا پتہ۔ ہاں، اتنا یاد ہے کہ میں ایک ٹوٹے ہوئے گھر میں پیدا ہوئی تھی۔ ٹوٹے ہوئے گھر میں نے استفسار کیا۔ اس نے نیم کھلی آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ ہاں، امی اور ابو کی آپس میں بنتی نہیں تھی۔ شاید میری عمر اس وقت 10 برس تھی جب ہم اسلام آباد سے انگلینڈ چلے گئے۔ میں نے کچھ سال تو اسلام آباد کے ایک اچھے نجی اسکول میں پڑھا تھا اور پھر گوروں کے دیس میں جا کر تعلیم مکمل کی۔ میں آج تک نہ جان پائی کہ پپا کو انگلینڈ جانے کی کیا سوجی تھی۔ پپا اور مما دونوں ملازمت کرتے تھے۔ پپا فیکٹری سے جو بھی کما کر لاتے وہ شراب اور گوریوں پر اڑا دیتے۔ ممی ڈیڈ کی گالیاں بھی کھاتیں اور گھر کا خرچہ بھی چلاتیں۔ بہانے بہانے سے ڈیڈ مما کو روز ہی پیٹتے۔ اس کے باوجود مما ڈیڈی کو کسی طور پر بھی چھوڑنے پر تیار نہ تھیں۔
جبکہ وہاں کا قانون بھی ان کا مددگار تھا۔ میں نے کئی بار ضد کی، چلو مما پاکستان چلتے ہیں، لیکن ڈیڈ اور مما کو اب پاؤنڈ سے زیادہ شاید کوئی چیز پیاری نہیں تھی۔ پاکستان جانا تو دور کی بات ہے، وہ تو پاکستان کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ ہے نا اچنبھے کی بات؟ لیکن یہ بھی کھرا سچ ہے کہ میں اپنے وطن کو ایک دن بھی نہیں بھولی تھی۔ میں اپنی سہیلیوں، رشتہ داروں، اپنے پنجاب، اپنے اسلام آباد کو ہر رات خواب میں دیکھتی۔ ایسی شاید ہی کوئی رات گزری ہو جب مجھے ایسے خواب نہ آئے ہوں۔ گھر کا ماحول ہی ایسا تھا کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کر سکی۔ کالج کی پڑھائی کے دوران ہی ایئرپورٹ پر جاب مل گئی۔ مجھے لگا جیسے میں اس گھٹن زدہ گھر سے نکل کر رنگ برنگے میلے میں آ گئی ہوں۔ روزانہ ہزاروں مسافر جہازوں پر چڑھتے اور اترتے، گویا روز نئے پنچھی آتے اور اڈاری مار جاتے۔ میں طرح طرح کے لوگوں کو آتے جاتے دیکھتی، انہیں گلے ملتے دیکھتی تو میرے اندر توڑ پھوڑ سی شروع ہو جاتی۔ لوگ کتنے خوش ہیں، ایک دوسرے کو کتنا چاہتے ہیں۔ جب کوئی میاں بیوی الگ ہوتے تو ایک دوسرے کی باہوں میں سما جاتے۔ بیوی روتی تو شوہر اسے سینے سے لگا لیتا اور اس کی آنکھیں بھی نم ہو جاتی۔ مجھے اچھی تنخواہ ملتی تھی، لیکن جس روز تنخواہ ملنا ہوتی تھی میں اداس ہو جاتی، سوچوں کے جال میں جکڑ جاتی کہ پیسے مما کو دوں تو ڈیڈ شراب کے لیے پیسے مانگیں گے، مما کہیں گی بچی کے پیسے شراب پر نہ بہا، دونوں میں جھگڑا ہوگا۔ یہ ایسے ہی تھا جیسے پیسہ ہمارے گھر کی لڑائی کی آگ میں پیٹرول کا کام دے رہا ہو۔ تم دھیان سے سن رہے ہو نا؟ وہ بات کرتے کرتے پل بھر کے لیے رکی۔ رکو مت، بولتی رہو، داستان کو بریکیں نہ لگاؤ، میں سب سن رہا ہوں، میری مکمل توجہ تمہاری باتوں پر ہے۔ میں نے ایک ہی سانس میں جواب دیا۔ ہاں تو میں کہہ رہی تھی کہ کانٹوں بھری زندگی کے 3 برس گزر گئے، تن من میں جو چبھن تھی وہ دور نہ ہو سکی۔ ایک روز پاکستان جانے والی فلائٹ تاخیر کا شکار ہو گئی۔ سارا اسٹاف مسافروں کی خدمت میں لگا ہوا تھا۔ انہی مسافروں میں مجھے سکندر ملا۔ میں تھکی ہاری ایک کرسی پر تھوڑی دیر آرام کے لیے بیٹھی ہی تھی کہ وہ میرے ساتھ والی کرسی پر آ بیٹھا۔ میں نے سرسری نظروں سے اسے دیکھا اور پھر نظر نہ ہٹی۔ دل میں اتھل پتھل سی ہونے لگی، ایسے لگا جیسے اس نے مجھے ہپناٹائز کر دیا ہو۔ میں جیسے نظر جھپکنا بھول چکی تھی۔ ایئرپورٹ پر خوبصورت لوگ تو میں روز دیکھتی تھی، لیکن سکندر کے لیے جیسے خوبصورت جیسا لفظ بھی چھوٹا تھا۔ گورا چٹا رنگ، گھنگریالے بال، ہونٹ گلابی اور درویشوں جیسی آنکھیں۔ مجھے اپنا وجود پگھلتا محسوس ہوا۔ میں اس کی آنکھوں میں کھو گئی۔ وہ مسکرایا تو مجھے اپنا خیال آیا اور تھوڑا سا سنبھلی کہ اٹھ کر چلی جاؤں، لیکن میرے تو پاؤں میں جیسے جان ہی نہ رہی تھی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ چہرے مہرے کی طرح اس کی آواز بھی خوبصورت تھی۔ شاہین، میں نے جواب دیا۔ بہت ہی پیارا نام ہے، لیکن اتنا نہیں جتنی پیاری تم خود ہو۔ تمہارا نام تو تصور ہونا چاہیے تھا، یا تصویر۔ کسی مصور کا شاہکار دکھتی ہو تم۔ وہ یکا آپ سے تم پر آ گیا۔ وہ بات کر رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا اس کی آنکھوں کا سحر مجھے دھیرے دھیرے جکڑ رہا ہے۔ اس سر و قد کے منہ سے اپنی تعریف سن کر یوں لگا جیسے دل و دماغ پر خمار سا چھا رہا ہو، لیکن میں نے کوشش کی کہ اسے میرے اندر کی توڑ پھوڑ کا رتی بھر بھی احساس نہ ہو۔ کہاں جا رہے ہو آپ؟ پاکستان، ملتان کے قریب ہمارا گاؤں ہے۔ گھر بار ہے، والدین ہیں، زمین و جائیداد ہے، سارا گاؤں ہی ہمارا ہے۔ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، سال میں 4 چکر وطن کے لگا لیتا ہوں۔ وہ ملتان کا بتا رہا تھا، وہ شہر جو اولیاء اللہ کی سرزمین کہلاتی ہے، جہاں حضرت بہاؤالدین زکریا، حضرت شاہ رکن عالم، بی بی پاک دامن، حضرت شاہ شمس تبریز اور بڑی بڑی برگزیدہ ہستیوں کے مزار ہیں، دربار ہیں، خانقاہیں ہیں۔ تم نے ملتان دیکھا ہے؟ نہیں، میں 10 سال کی تھی جب ہم گوروں کے دیس کے باسی بن گئے۔ نام سنا ہے، جان پہچان والوں سے سنا ہے۔ ملتان بزرگان دین کا شہر ہے، بڑا جی چاہتا ہے کہ وہاں جاؤں، اللہ کے نیک بندوں کے درباروں پر حاضری دوں۔ میں اداس لہجے میں بولی،
چلو آج ہی لے چلتا ہوں، اس نے مذاق میں کہا اور میں شرما کر رہ گئی۔ میرا نام سکندر ہے، 7 تاریخ کو واپس آؤں گا، ملو گی مجھے یہیں ایئرپورٹ پر۔ وہ 1 ماہ کے لیے جا رہا تھا، پتہ نہیں۔ میں وہاں سے اٹھ گئی۔ سکندر چلا گیا اور میرے لیے 1 ماہ جیسے ایک صدی بن گیا۔ ایسی ویسی کوئی بات بھی نہیں تھی، لیکن لگ رہا تھا کہ وقت جیسے تھم گیا ہے، گھڑی کی سوئیاں جیسے گھومنا بھول گئی ہیں۔ وہ مجھے اپنے شہر میں جکڑ کر چلا گیا۔ جب بھی پاکستان کی فلائٹ آتی، میں دائیں بائیں نظریں گھماتی کہ شاید وہ پہلے نہ آ جائے اور گزر نہ جائے۔ پھر میں خود کو سرزنش کرتی کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ من اداس، میلے میں ویرانی، جگ سنسان لگنے لگا ہے۔ دن کو چین نہ رات کو سکون، سوتی تو خوابوں میں گھس آتا، جاگتی تو بے کل ہو جاتی۔ دھیرے دھیرے 3 ہفتے گزر گئے اور پھر تاریخ 7 آ گئی۔ میں جان بوجھ کر ایک شاپ پر جا بیٹھ گئی کہ دیکھوں تو وہ مجھے تلاش بھی کرتا ہے یا صرف باتیں ہی کرتا ہے۔ سارے مسافر گزر گئے، سکندر آخر میں آیا۔ وہ دائیں بائیں آنکھیں گھماتا مجھے ہی تلاش کر رہا تھا۔ 15 منٹ تک وہ مجھے ڈھونڈتا رہا۔ میرے دل میں پھول کھل رہے تھے، میں اس صورتحال سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے کوٹ کی جیب سے رومال نکالا، شاید پریشانی سے اسے پسینہ آ گیا تھا۔ اس نے پیشانی کو رومال سے صاف کیا اور بالآخر کسی ہارے ہوئے کھلاڑی کی طرح اس نے بیگ اٹھایا اور سر جھکائے چل پڑا۔ میں شاپ سے نکلی اور اسے عقب سے آواز دی، سکندر! وہ رک گیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے بیک وقت ہزاروں گلاب اس کے چہرے پر کھل اٹھے ہیں۔ مجھے پتا تھا تم ضرور آؤ گی۔ زندگی میں پہلا موقع تھا کہ کسی مرد نے مجھے اپنی باہوں میں لیا تھا۔ اس کے جسم سے مجھے عجیب طرح کی تپش سے نکلتی محسوس ہوئی۔ مجھے لگا اس تپش سے میں پگھل رہی ہوں۔ گمسم، بے خبر اور بے خودی کا سا عالم تھا۔ میں نے بھی اس کی بازوؤں کی گرفت سے نہ نکلنا چاہا، اس لیے بھی کہ یہ انگلستان کے ماحول کے موافق بات تھی۔ چلو وہاں بیٹھ کر چائے پیتے ہیں، یہ کہتے ہوئے وہ ریسٹورنٹ کی طرف یکدم بڑھنے لگا۔ مجھے لگا کہ میں گونگی بہری ہو گئی ہوں۔ کیفیت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو۔ اپنے اندر کی کیفیت سے شکست کھا کر میں اس کی باتوں کا ہوں ہاں میں اچھا جیسے الفاظ سے جواب دے رہی تھی۔ وہ میرے لیے پاکستان سے سونے کی ایک خوبصورت چین لے کر آیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے میری گردن میں ڈالی۔ وہاں ہم کتنی دیر بیٹھے رہے، گزرتے وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ بادل نخواستہ ہمیں اٹھنا ہی پڑا۔ اس نے ویکینڈ پر ملاقات کا وعدہ کیا اور بائے بائے کرتا چلا گیا۔ میری بیابان دنیا میں جیسے جا بجا رنگا رنگ پھول اگ آئے تھے۔ بے مزہ زندگی میں بہار آ گئی تھی۔ سرور کی لہریں میرے انگ انگ میں سرایت کر رہی تھیں۔ میں بے خود ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے محسوس کر رہی تھی جیسے عام دنیا سے نکل کر کسی اور ہی دنیا میں رہنے لگی ہوں۔ سکندر کا خیال ایک نشے کی طرح مجھے مخمور رکھتا۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہی نگاہوں میں رہتا۔ گھر میں مما پپا کی چیخو چنگاڑ، تو میں کام کا دباؤ جیسے سب بھول گئی۔ ہفتے کے روز میں نے اپنا سب سے خوبصورت سوٹ نکالا، زیب تن کیا، آئینے میں خود کو دیکھا اور پھر سکندر سے ملنے چل دی۔ وہ جیسے پہلے سے میرا منتظر تھا۔ اس کی نگاہیں مجھ سے چار ہوئیں تو جیسے چراغ جل اٹھے۔ سفید رنگ کی مرسیڈیز میں بڑے کروف سے بیٹھا وہ کوئی راجکمار لگ رہا تھا۔ مجھے اپنی قسمت پر رشک آنے لگا۔ ہم نے باتیں شروع کیں تو پھر بات سے بات نکلتی گئی اور وقت گزرنے کا احساس تک نہ ہوا۔ ہم بہت کم وقت میں ایک دوسرے کے بارے میں بہت زیادہ جان لینا چاہتے تھے۔ میں نے اسے بتایا کہ گھر بار ہوتے ہوئے بھی میں کس قدر تنہا ہوں۔ میرے ممی پپا کیسے ایک دوسرے کی ضد اور دشمن ہیں۔ شاہین، بات دشمنی کی نہیں ہوتی، دراصل ایک دوسرے کو سمجھنے اور سمجھوتا کرنے کی بات ہوتی ہے۔ لیکن اگر میاں بیوی کا میل ہی ٹھیک نہ ہو تو پھر زندگی کی گاڑی کو زبردستی نہیں کھینچا جا سکتا۔ اندر کی دوریوں کے پنکچر زندگی کی گاڑی کو رواں رکھنے میں بڑی رکاوٹ ہوتے ہیں۔ کیل کانٹے چبھتے بھی ہیں اور سوراخ بھی کر دیتے ہیں۔ زندگی کے ایسے گھاؤ بھرنے سے بھی نہیں بھرتے۔ بے مزہ زندگی کانٹوں کی سیج بن کر رہ جاتی ہے، جس میں زخموں سے چور انسان کرراتے رہتے ہیں۔
بے جوڑ شادیوں کی سزا بچے بھگتتے ہیں۔ اس کی باتوں سے مجھے لگا جیسے وہ کہیں کھو گیا ہے۔ کیوں سکندر، کیا تمہارے والدین بھی؟ میں حیرت کے سمندر میں غوطے کھانے لگی۔ نہیں نہیں، وہ جیسے خیالوں کے بھنور سے نکل آیا ہو۔ میرے امی ابو تو شاہوں سی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ پرانے دور کے ہیں جب شادی ایک لاٹری کی طرح ہوا کرتی تھی، اور ان کی لاٹری لگ گئی تھی۔ وہ بہت خوش و خرم زندگی جی رہے ہیں۔ اس نے سافٹ ڈرنک کا کین ٹیبل پر رکھا اور خاموش ہو گیا۔ تو تم اس قدر اداس کیوں ہو گئے ہو؟ میں دراصل اپنی ببتا سنا رہا تھا۔ میری اور میری وائف کی کبھی نہیں بنی، ہر وقت انبن رہتی ہے۔ وہ ایک امیر گھرانے کی لڑکی ہے لیکن 100% انگریز ہے۔ نہ میاں بیوی کے رشتے کے تقدس کو سمجھتی ہے، نہ مشرق کی روایت کو۔ مجال ہے جو اس کی اجازت کے بغیر گھر میں پتہ بھی ہل جائے۔ اسی لیے وہ میرے دل میں گھر نہیں کر سکی، نہ جانے کیوں۔ میں نے کبھی دل کی گہرائیوں سے اسے چاہا ہی نہیں۔ صرف بچوں کی وجہ سے جیے جا رہے ہیں۔ وہ بولتے بولتے خاموش ہو گیا۔ سکندر، آپ کے بچے بھی ہیں؟ دیکھنے میں تو بالکل کنوارے لگتے ہو، میں نے حیرانی سے کہا۔ نہیں شاہین، میرا بڑا بیٹا 15 سال کا ہے اور بیٹی 11 سال کی۔ میری شادی رشتہ داروں میں ہوئی تھی۔ شادی کر کے انگلینڈ آیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ حدیقہ پڑھی لکھی ہے، میری اور میرے گھر والوں کی قدر کرے گی، لیکن اس نے مجھے ہمیشہ گھر کے سامان کی طرح سمجھا، جیسے میں اس کا نوکر ہوں۔ جب میں اپنے گھر تھا تو شہزادوں کی طرح زندگی کو بسر کیا، لیکن یہاں آ کر جیسے کسی کمین بن گیا ہوں۔ ڈارلنگ ڈارلنگ، پلیز پلیز کہتے کہتے منہ دکھنے لگ جاتا ہے۔ وہ یہی سمجھتی ہے جیسے میں اس کا غلام ہوں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ میں اس کی ٹکے جتنی بھی قدر نہیں کرتا۔ لوگ تو جانوروں کو بھی پیار سے اپنا بنا لیتے ہیں، اپنے بس میں کر لیتے ہیں۔ وہ بھی کیا بیوی ہوئی جو مرد کو نہ جیت سکے۔ زندگی میں اتنا بڑی خلا ہے کہ یہی لگتا ہے کہ میں زندگی کو نہیں بلکہ زندگی مجھے بسر کر رہی ہے۔ بڑی خشک اور صحرا کی طرح ویران زندگی جی رہا ہوں۔ یہ بتا کر اس نے چپ سادھ لی۔ خاموشی طویل ہو گئی تو میں نے اسے متوجہ کیا۔ آگے بھی تو کچھ بتائیں۔ وہ الگ کمرے میں ہوتی ہے اور میں الگ کمرے میں۔ جب دل ہی نہیں ملتے ہوں تو جسمانی ملن کیا معنی رکھتا ہے؟ وہ مجھے اپنے دکھڑے سنا رہا تھا، پھر مجھے خاموش دیکھ کر بولا، کیا بات ہے؟ میری شادی کا سن کر تمہارا موڈ خراب ہو گیا ہے؟ میرا موڈ خراب نہیں ہوا، میں تو سوچ رہی تھی کہ ہر دوسرے گھر کا حال ایسا ہے۔ یہاں لوگ ادھوری زندگی جی رہے ہیں، مجھے اپنا گھر یاد آ گیا۔ ہاں یہی سمجھ لو، نامکمل زندگی۔ پانی بھی برسے اور بندہ بھیگے بھی نہ۔ یہ ادھوری زندگی پوری بھی ہو سکتی ہے اگر کوئی اچھا جیون ساتھی مل جائے تو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں اداسی کی پرچھائی دیکھی۔ کیا مطلب آپ کا؟ مطلب یہ کہ بچوں کی وجہ سے میں بیوی سے علیحدگی اختیار نہیں کر سکتا۔ میری وجہ سے ان معصوموں کی زندگی کیوں خارزاد بن جائے؟ ٹوٹے بکھرے گھروں کے بچے کس طرح کے ہوتے ہیں یہ تم سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ پر ہاں، ان سب تلخ حقائق کے باوجود مجھے کوئی اپنے پیار کی گھنی چھاؤں میں رہنے کی بھیک دے دے تو میں آخری سانسوں تک اس کا ساتھ نبھانے کو تیار ہوں۔ اس نے یہ کہتے ہوئے میرا ہاتھ تھام لیا۔ زندگی بھر ساتھ نبھانے کا وعدہ؟ وہ کیسے؟ آپ شادی شدہ ہوں یا کیا آپ کی بیوی آپ سے علیحدگی اختیار کر لے گی؟ شادی کے بغیر زندگی بھر کا تو ساتھ کیسے نبھایا جا سکتا ہے؟ یہ بات میرے گلے سے اتر نہیں رہی تھی۔ پیار تو ایک لافانی جذبہ ہے شاہین، اس کا شادی سے کوئی تعلق نہیں۔ شادی سے پیار نہیں خریدا جا سکتا۔ وہ اپنے فلسفے سے مجھے رام کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ مجھے لیلا مجنوں، ہیر رانجھا، سیف الملوک اور نہ جانے کون کون سی عشق و محبت کے لوگ کہانیاں سنا کر میرے دل میں اترنے کی جستجو کر رہا تھا۔ میں اس کی بات کا مفہوم سمجھ رہی تھی اور شش و پنج میں تھی کہ اسے کہوں تو کیا کہوں۔ میں تو خود اس پر عاشق ہو گئی تھی، لیکن ہم دونوں کے ایک ہونے کا کوئی درمیانی راستہ سجھائی نہ دے رہا تھا۔ نہ جانے کیوں تمہیں دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ ہماری جوڑی کتنی فٹ رہے گی۔ کتنی پیاری ہو تم، تمہیں دیکھ کر تو کسی کا بھی ایمان ڈاماڈول ہو جائے۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جب یہ کہا تو مجھے لگا وہ دو رخ گوئی سے کام لے رہا ہے۔
مجھے پھانسنے کے لیے مکھن لگا رہا ہے۔ مجھے راہ چلتے دیکھ کر کئی بندے میرے حسن میں کھو جاتے تھے۔ یہ میں نے کئی بار محسوس کیا۔ میں اپنی خوبصورتی کے قصیدے نہیں پڑھ رہی ہوں، مجھے رب نے بنایا ہی خوبصورت تھا۔ میری محبوبہ بنو گی؟ وہ جیسے میرے ترلے کر رہا ہو۔ پتہ نہیں، یہ کہہ کر میں پھر چلی آئی اور پھر کئی روز تک سکندر سے نہ ملی، لیکن اس کو بھول بھی نہ سکی۔ بے چین سی کیفیت تھی، میرا دل کہیں بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی یاد کسی کل آرام نہ لینے دیتی۔ جو اس نے کہا تھا وہ قابل قبول نہ تھا، لیکن دل اس کی طرف ہی کھنچا چلا جاتا تھا۔ میری زندگی جیسے کئی طوفان میں گھر چکی تھی۔ کبھی میں نقش دیوار ہو جاتی تو کبھی دل میں پیار کی ہلکی ہلکی ٹیس محسوس کرنے لگتی۔ مجھے رہ رہ کر اس کی نگاہ ناز کچوکے لگاتی تھی۔ نہ پائے رفتن نہ جائے ماندان والا معاملہ تھا۔ رات بھر میں سکندر کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس کو بھولنا شاید میرے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ مجھے دنیا کے کئی بڑے افراد یاد آئے جنہوں نے دو شادیاں کی تھیں، اور کئی شادی شدہ آدمی ذہن میں آئے جن پر کنواری لڑکیاں مرتی تھیں۔ دماغ دل کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے کے چکر میں ایک ہفتہ گزر گیا۔ ایک روز میں ڈیوٹی ختم کر کے ایئرپورٹ سے نکلی تو سامنے سکندر کار میں موجود تھا۔ شیپ بڑی ہوئی تھی، سر کے بال الجھے الجھے، اور اس کی درویشوں جیسی آنکھوں میں برسوں کی اداسی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی میرے دل میں خوشی کی لہر ابھری، لیکن میں نے اس پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ تمہیں ایک بار بھی یاد نہیں آیا میں؟ کتنی بے مروت ہو تم؟ اس نے نم آنکھوں سے شکوہ کیا۔ میں کچھ نہ بولی۔ اس کی چشم تر دیکھ کر میرا دل اداسی سے بھر گیا، لیکن ساتھ ہی یہ احساس بھی جاگزی ہوا کہ سکندر مجھے کتنا چاہتا ہے۔ مجھے بھولے نہیں آپ؟ میں اس کے من میں جھانکنا چاہتی تھی۔ تم کوئی بھولنے والی چیز ہو؟ اس نے سوال داغ دیا۔ پھر وہ رات ہم نے اکٹھے گزاری۔ وہ مجھے چھوتا تو میرے رگوں پہ میں سرور کی لہریں اٹھنے لگتیں، امنگوں ترنگوں کا تلاطم برپا ہو جاتا۔ جب میں اس کے کاندھے پر سر رکھتی تو بے حد سکون محسوس ہوتا۔ میں اس کی محبت کی حوالات میں قید ہو چکی تھی، لیکن میرے اندر کی پاکستانی عورت زندہ تھی۔ اب میں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ کم سے کم نکاح تو کر لو، بھلے ہی نکاح رجسٹر نہ کراؤ۔ اس نے میرے شور شرابے سے تنگ آ کر ایک بنگالی مولوی کو پکڑ لایا۔ اس نے نکاح پڑھا دیا۔ اب پتہ نہیں وہ حقیقت میں مولوی تھا یا نہیں، لیکن میں مطمئن ہو گئی۔ پھر تو جیسے یہ معمول بن گیا۔ وہ بزنس کے بہانے اور میں کام کے بہانے اکثر راتیں ہم باہر گزارنے لگے۔ صبح جب لمحہ جدائی آتا تو لگتا جسم سے روح جدا ہو رہی ہو۔ آپ اپنا فلیٹ لے لو، ایک روز سکندر نے میرے دل کی بات کہہ دی۔ پیمنٹ میں کروں گا، تم اپنی پسند کا گھر تلاش کرو گی۔ میں نے سنگل بیڈ روم کا چھوٹا سا فلیٹ پسند کر لیا۔ سکندر اور میں نے مل کر خرچہ کیا۔ مہینہ بھر میں لینڈ لیڈی بن چکی تھی۔ سکندر نے گھر کو سامان سے بھر دیا۔ گھر میں عیش و آرام کی ہر وہ چیز موجود تھی جس کا میں ارمان کر سکتی تھی۔ مما پاپا کو جب پتہ چلا تو انہوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ دونوں مجھ سے جھگڑ بیٹھے۔ آپ دونوں کی جھک جھک سے چھٹکارا پانے کے لیے ہی میں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ مجھ سے نہ رہا گیا۔ یہ ہر وقت کی ٹرے میرا سکون برباد کر دیا ہے۔ میری اپنی بھی کوئی لائف ہے، گھر چھوڑ رہی ہوں، دنیا نہیں۔ آتی جاتی رہوں گی، اگر آپ کو پسند ہو تو۔ یہ میرے آخری الفاظ تھے۔ اس کے بعد میں نے وہ چار دیواری چھوڑ دی جہاں میں نے زندگی کی بہاریں کم اور خزاں جیسا عرصہ زیادہ بتایا تھا۔ سکندر کے پیار نے مجھے دنیا کے ہر رشتے سے جیسے بے نیاز کر دیا تھا۔ میں اس کی محبت میں ایسی گم ہوئی کہ سارے غم جیسے دفن ہو کر رہ گئے ہوں۔ وہ روزانہ شام کو گھر جانے سے قبل 3-4 گھنٹے میرے ساتھ گزارتا۔ میں اس کے لیے کھانا بناتی، اس کے کپڑے دھوتی، استری کرتی۔ پوری عورت بن کر میں اس کی خدمت کرتی، اس کی سیوا میں کوئی کسر نہ چھوڑتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی جو کمی اس نے بیوی میں محسوس کی تھی وہ کبھی مجھ میں بھی ہو۔ میں اس کے جذبات و احساسات کی قدر کرتی، اسے سر آنکھوں پر بٹھاتی۔ جب نصف شب وہ مجھے چھوڑ کر جانا چاہتا تو میں اکثر رو پڑتی۔ اپنی کہانی روک کر سوال کیا تو میں ایسے چونک گیا۔ سن رہے ہو نا؟ اس نے اچانک اپنی کہانی روک کر سوال کیا تو میں ایسے چونک گیا جیسے
بم پھوڑ دیا ہو۔ مجھے زبردست جھٹکا لگا۔ ہاں، میں تو اس کی کہانی میں ایسا کھویا تھا کہ اس کی آواز پر چونکا تھا۔ رکو مت، جاری رکھو، میں ہمتن گوش ہوں۔ میرے کہتے اس نے سلسلہ وہیں سے جوڑا۔ روتی کیوں ہو؟ جتنا پیار ہے سارا تو تمہارا ہے، تمہیں دے کر جا رہا ہوں۔ اس کے لیے کیا بچا ہے؟ وہ مجھے تسلی دیتا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم صرف میرے بن کے رہو۔ کب آئے گا وہ وقت؟ میں شکوہ کرتی۔ میں نے تو تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اپنی وائف کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جب وہ میری گود میں سر رکھ کر یہ کہتا تو میں برف کی طرح سرد پڑ جاتی۔ میرا ایک دوست کہتا ہے مانگی ہوئی سگریٹ، اخبار اور مانگی ہوئی بیوی کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ میں نے کبھی اخبار اور سگریٹ تو نہ مانگی، پر بیوی؟ وہ شرارت سے ایسا کہتا تو میں اس کا کان پکڑ کر مروڑ دیتی۔ تو پھر مانگی ہوئی چیز کتنے دن چلتی ہے؟ آخر تمہاری مالکن تمہیں مجھ سے چھین کر لے جائے گی۔ ایک ڈر میرے دل کے اندر اٹھتا۔ وہ میری مجبوری ہے شاہین، اور تم میرا عشق ہو۔ مجبوری کبھی بھی عشق سے جیت نہیں سکتی۔ وہ میرا دل رکھنے کے لیے کہتا تو میں مجبوری اور عشق کے اس منطق میں سب کچھ بھول جاتی۔ یاد رہتا تھا تو صرف سکندر کا پیار اور ساتھ، جس کے لیے میں ہر قربانی دینے کو تیار تھی۔ وہ پھر دیر تک میرے لمبے بالوں سے کھیلتا رہتا یا پھر میرے پاؤں اپنی گود میں رکھ کر بیٹھ جاتا۔ عورت کا چاہنے والا اس کے قدموں میں بیٹھا ہو تو وہ اپنے آپ کو نور جہاں سمجھنے لگتی ہے۔ اس حکومت کا نشہ بھی تخت و طاؤس سے کم نہیں ہوتا۔ اس نشے میں گناہ اور ثواب سب کچھ بھلا بیٹھی تھی۔ گرمیوں کی چھٹیاں تھیں۔ سکندر 2 ہفتے کے لیے کاروباری دورے پر گیا ہوا تھا۔ اچانک ایک صبح میرا دل گھبرایا۔ مجھے لگا میں ماں بننے والی ہوں۔ میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، حواس باساختہ سی ہو گئی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ خوشی سے جھوموں یا اداسی کی کالی چادر اوڑھوں، ہنسوں یا روؤں۔ میں اندھیروں اجالوں میں گم سی ہو گئی۔ پھر جھٹپٹ میں نے سکندر کے دفتر فون کیا، لیکن پتہ چلا وہ ابھی واپس نہیں آیا۔ کئی روز گزر گئے۔ کچھ ایسا احساس تھا جو بیان نہیں کیا جا سکتا، صرف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ سکندر کو پتہ چلے گا تو خوشی سے پاگل ہو جائے گا۔ میں فوراً اس کو یہ خوشخبری سنانا چاہتی تھی۔ مجھے اس کے لمحے کا بے چینی سے انتظار تھا، لیکن اس کا کچھ معلوم نہیں پڑ رہا تھا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ جب بھی فون کرتی تو جواب ملتا ضروری کام سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ موبائل پر نمبر ملاتی تو نمبر بند ملتا۔ اچانک ایک روز اس کا فون آیا۔ وہ ایئرپورٹ سے ہی بول رہا تھا۔ میں نے فوراً ہی اسے خوشخبری سنا دی۔ کچھ لمحوں کے لیے اس نے چپ سادھ لی۔ آج ڈاکٹر کے پاس چلی جانا، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اس کے الفاظ ہتھوڑے کی طرح میرے دماغ پر لگے۔ کیا ٹھیک کر دے گا؟ میں کچھ سمجھتے ہوئے بے چینی سے بولی، اس ہفتے جا کر ابورشن کرا لو۔ پہلے ہی دیر ہو چکی ہے، مزید دیر مناسب نہیں۔ اس نے جیسے حکم دیا ہو۔ ابورشن؟ پر کیوں؟ میں بوکھلا گئی۔ کیوں کا کیا مطلب ہے؟ میں فارسی میں بول رہا ہوں جو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ پہلی بار مجھ سے تلخ اور اونچے لہجے میں مخاطب ہوا تھا۔ لیکن میں اس بچے کو جنم دینا چاہتی ہوں۔ یہ تو ہمارے پیار کی نشانی ہے، سچے پیار کی نشانی۔ میں نے اپنی وکالت خود ہی کرنا چاہی۔ اوہ شٹ اپ، میں پہلے ہی دکھی ہوں۔ ایک عورت نے پہلے ہی میری زندگی جہنم بنا رکھی ہے، اب دوسری آ گئی ہے۔ وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ پر سکندر، میں بولنے لگی تو اس نے دھاڑنے کے انداز میں مجھے ٹوکا اور بولا، فضول باتیں سننے کے لیے میرے پاس وقت نہیں۔ میں اور بہت سے کاروباری معاملات میں الجھا ہوا ہوں۔ چپ چاپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، خرچہ میں برداشت کروں گا۔ اس نے یوں مشورہ دیا کہ جیسے میرے سر میں درد ہے اور جا کر گولی لے آؤ۔ بات سنو سکندر، میں ماں بننا چاہتی ہوں، آپ کے بچے کی ماں۔ جب آپ میرے پاس نہیں ہوں گے تو آپ کی نشانی مجھے آپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گی۔ بلا وجہ غصہ نہ کرو۔ الو کی پٹھی ماں بننا چاہتی ہے؟ ہزاروں عورتیں روز ماں بنتی ہیں، یہ کوئی نیا کام ہے؟ تیرے ماں بننے سے کون سے سرخاب کے پر لگ جائیں گے؟ بے وقوفی چھوڑ، عقل سے کام لے۔ مجھے تمہارا سہارا چاہیے۔ جب میں تمہارے پاس آتا ہوں تو سارے غم بھول جاتا ہوں، دکھ بھول جاتا ہوں۔ میرے لیے سر درد نہ بنو۔ اور پھر تم تو کنواری ہو۔ ناجائز بچے کو معاشرہ کبھی قبول نہیں کرتا۔
سبھی اسے حرام کا کہیں گے، تم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہو گی۔ وہ مسلسل بولے جا رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا میرے سر میں کوئی کیل ٹھونک رہا ہے۔ حرام کا کیوں؟ تم باپ ہو اس بچے کے۔ ہماری شادی نہیں ہوئی تو کیا ہوا؟ رب تو جانتا ہے کہ میں تمہارے بچے کی ماں ہوں۔ میں نے بڑے یقین سے کہا، قانون کے مطابق نہ تم میری بیوی ہو نہ میں اس بچے کا باپ۔ مجھے جذباتی بلیک میلنگ پسند نہیں، اور نہ میں ہی کسی کورٹ کچہری میں جا کر کہنا ہے کہ میں تمہارے بچے کا باپ ہوں۔ تمہیں گھر لے دیا ہے، سیٹل کر دیا ہے، بس اس سے زیادہ مجھ سے کوئی امید نہ رکھنا۔ تمہارے ماں بننے کے شوق میں اپنا گھر اجاڑ لوں، لاکھوں کا بزنس ڈبو دوں، میرے بچوں پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ کبھی سوچا ہے تم نے؟ وہ مزید بھڑک گیا۔ اپنے ارمانوں کا یوں بے دردی سے خون ہوتا دیکھ کر میں نے حوصلہ مجمع کیا اور بھیک مانگنے کے انداز میں بولی، پھر بھی آپ سوچ سمجھ کر بتاؤ، گرم ہونے کے بجائے نرم ہو کر احساس کرو کہ آپ کیا کہہ رہے ہو۔ فالتو باتیں سوچنے کا میرے پاس وقت نہیں۔ میں ان چھٹیوں میں بچوں کو لے کر امریکہ جا رہا ہوں، مجھے فون نہ کرنا۔ یہ کہتے ہی اس نے فون بند کر دیا۔ مجھے لگا جیسے میرے دل کی دھڑکنیں بند ہوتے ہوتے رہ گئی ہوں۔ وہ ہو گیا تھا جو میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، میرے کبھی وہم و خیال میں بھی نہیں آیا تھا کہ ایسا بھی کچھ ہو جائے گا۔ میرے اوسان خطا ہو گئے، میں سم بکم کی عملی تصویر بن کر رہ گئی۔ بے حیائی کا جو برقع میں نے منہ پر لیا تھا، اس نے یہی چند چڑھانا تھا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ سکندر مجھے یوں زندگی کے بھنور میں چھوڑ کر چلا جائے گا، وہ ایسے پیٹ دکھائے گا۔ میری آنکھوں سے بے بسی کے آنسو نکلے اور میرے گال بھگوتے ہوئے گردن میں جذب ہو گئے۔ مجھے خود پر ترس آ گیا، میں کیا گل کھلا بیٹھی تھی۔ گھر سے باغی بن کر نکلی، پیار میں ایسی دیوانی ہوئی کہ سماج کی بھی پرواہ نہ کی اور اپنی سونے جیسی جوانی سکندر کے سپرد کر دی۔ وہ مجھے استعمال کر رہا تھا اور موقع آنے پر چوروں کی طرح منہ چھپا کر بھاگ گیا۔ مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں گری میں رو رہی تھی، نہ ہنس رہی تھی، لیکن آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ فلیٹ میں تنہا بیٹھی تھی، اسی فلیٹ میں جس میں میرے سکندر کی تصاویر آویزاں تھیں۔ یہ فلیٹ مجھے کسی عبادت گاہ کی طرح لگتا تھا۔ آج اسی فلیٹ میں میں خود کو کسی کوٹھے والی کی طرح محسوس کر رہی تھی۔ میرے دل میں ٹیس سی اٹھی، میں اپنی ہی نظروں میں گری جا رہی تھی۔ مجھے خود سے بدبو آنے لگی، نفرت محسوس ہونے لگی۔ دل چاہا کسی گاڑی کے نیچے جا کر سر دے دوں یا بلڈنگ سے چھلانگ لگا دوں کہ اس نجاست والے جسم کو موت کے سپرد کر دوں اور ایک خط لکھ کر جاؤں کہ میری زندگی برباد کرنے والا سکندر ہے۔ میرا کلیجہ پھٹنے کو آیا تھا، لیکن مرنا اتنا آسان کہاں ہے۔ سوچوں میں گم میں قالین پر ہی لیٹ گئی کہ کروں تو کیا کروں۔ اچانک دماغ میں آیا، سکندر بھاگ گیا تو کون سا طوفان آ گیا۔ کل ڈاکٹر کے پاس جا کر ساری کہانی ختم کر ڈالتی ہوں، جسے میرے سر سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا، اب اس بے وفا کی شکل نہیں دیکھوں گی، اپنے ماما پاپا کے پاس واپس چلی جاؤں گی۔ دوسرے روز میں ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ادھیڑ عمر لیڈی ڈاکٹر نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ فکر کی کوئی بات نہیں، 10 منٹ لگیں گے، اگلے ہفتے کا وقت لے کر میں گھر آ گئی۔ صرف ایک ہفتے کی مصیبت، پھر میں فری ہو جاؤں گی۔ فلیٹ چھوڑنے کے لیے میں نے وہ سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا جو میں گھر سے لائی تھی۔ الماری میں پڑا اٹیچی کیس اٹھانے کے لیے کرسی پر چڑھ گئی۔ اٹیچی کیس بھاری تھا، مجھے کافی زور صرف کرنا پڑا تھا، کہیں بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، جیسے میرے اندر سے آواز آئی ہو، پھر کیا ہے، تم نے کون سا اسے جنم دینا ہے، اچھا ہے جان چھوٹے گی۔ یہ دماغ کی آواز تھی، دل سے آواز آئی، نہیں وہ اور بات ہے، لیکن اس طرح زور آزمائی سے بچے کو تکلیف پہنچے گی۔ اندر کی اس کشمکش کے نتیجے میں نے اٹیچی کیس پر لعنت بھیجی۔ نہ جانے ایسا کیا تھا جو مصیبت میرے پیٹ میں تھی، مجھے اس سے ہمدردی ہو گئی۔ کام سے میں نے 2 ہفتے کی چھٹیاں لیں، دل بھر کر کھاتی کہ کہیں بچہ بھوکا نہ رہے، خوب آرام کرتی کہ جتنی دیر وہ ماں کی کوکھ میں آرام سے ہے تو پھر آرام سے رہے۔ میری آنکھوں سے آنسو چھم چھم برسنے لگے، میرے اندر جیسے کوئی کھلونا وجود میں آ رہا تھا۔ اٹھتے بیٹھتے کھاتے سوتے ہر وقت توجہ اس کی طرف رہتی،
کہیں کوئی عضو نہ ٹوٹ جائے اس کھلونے کا۔ میں دھرتی کی طرح سر سبز و شاداب ہو گئی، آئینے میں اپنا ہی روپ نہ پہچان سکی۔ کتنی پیاری لگ رہی تھی میں خود کو۔ تم ماں بننے والی ہو شاہین، تمہیں دنیا کا سب سے بڑا رتبہ مل رہا ہے، تمہارے حسن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، شیشے میں سے میرے عکس نے کہا۔ لیکن یہ بچہ ناجائز ہے، تم پاکستانی ہو اور پاکستانی معاشرہ کسی ناجائز بچے کو برداشت نہیں کرتا۔ یہاں انسان کی بنائی ہوئی روایات ہیں اور قانون کا پہرا ہے۔ میں نے عکس کو جواب دیا۔ عکس نے جیسے بحث شروع کر دی۔ رشتہ کوئی بھی ہو ناجائز نہیں ہوتا، مقصد یہ ہے کہ آپ کسی رشتے کا کتنا تقدس کرتے ہیں، کتنی ایمانداری سے اسے نبھاتے ہیں۔ پر میں اکیلی، سماج، بچہ، ماں باپ رشتے، نہیں، میں یہ بوجھ اکیلے کیسے برداشت کروں گی؟ بچے کے باپ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ معاشرہ بچے کے باپ کا نام پوچھتا ہے، میرے تو بچے کے ماتھے پر لکھا ہوگا کہ اس کا باپ چور ہے۔ نہیں، میں اپنے سکون کے لیے اس بچے کو اتنی بڑی سزا کیوں دوں؟ میں آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ مجھے احساس ہوا ان لمحات میں کہ بچے کے باپ کے پاس ہونا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ میں اکیلی عورت، مجھے رونا آ گیا۔ نہ سکندر کا فون آیا، نہ میں فیصلہ بدل سکی۔ ڈاکٹر کے پاس جانے سے ایک رات قبل میں مسلم کمیونٹی ہال، اس عالمہ کے پاس گئی جہاں وہ دینوں دنیا کا درس دیا کرتی تھی۔ دوسری خواتین کے ساتھ میں بھی چپکے سے دوپٹہ اوڑھ کر بیٹھ گئی۔ مولمہ کا درس جانے کب سے جاری تھا۔ میری سماعت سے یہی جملے ٹکرائے، اگر ہم زمین سے پودا بھی اکھاڑیں تو مٹی جڑوں کے ساتھ نکل آتی ہے، جو حمل ضائع کراتی ہیں وہ قتل کے مرتکب ہوتی ہے۔ جو روح اللہ اس دنیا میں بھیجنا چاہتا ہے، تم کون ہوتی ہو اسے آنے والے کو روک سکو؟ رب کے بھید رب ہی جانتا ہے۔ میں روتی روتی گھر آ گئی۔ گھر پہنچ کر میں دوسرے روز ڈاکٹر کی طرف جانے کی تیاری کرنے لگی۔ رات کے آخری پہر ہوگا کہ میں جیسے سوتی جاگتی کی کیفیت میں تھی کہ میرے اندر سے آواز آئی، تمہاری کوکھ میں ہوں ماں۔ ماں! جیسے میں یہ لفظ دوبارہ سنا، جیسے میرے ننگے پیٹ سے کوئی چھوٹا سا بلونگڑا چمٹا ہوا ہو۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں کی سی حرکت میں نے اپنے پیٹ پر محسوس کی۔ خود بخود ہی میرا ہاتھ پیٹ پر چلا گیا۔ اپنے اندر میں نے جو جیتی جاگتی چیز محسوس کی، جو حرکت کر رہی تھی اندھیرے میں۔ میں نے اپنے اندر جھانکا، مجھے ایسا لگا جیسے چھوٹی چھوٹی آنکھیں مجھے گھور رہی ہوں۔ ان آنکھوں نے جیسے پکارا، ماں! میں جھرجھری سی رہ آ گئی، جسم میں سنسناہٹ سی محسوس ہوئی، میں جیسے ٹھنڈے پسینے میں بھیگ گئی۔ پھر میں نے بے خودی کے عالم میں اپنے ہی پیٹ کو زور سے جپی ڈالی۔ میرے بچے، میں تجھے جنم دوں گی، معاف کر دو مجھے، میں تمہیں اپنی خود غرضی کے بھید چڑھانے لگی تھی۔ تمہارا باپ چور ہے لیکن تمہاری ماں تمہاری ہے۔ ہاں، تمہاری ماں تمہاری ہے۔ میرا تکیہ آنسوؤں سے بہہ گیا۔ مجھے بہت ہی سکون محسوس ہوا۔ ایک عجیب سی لذت میرے سراپے میں سرایت کر گئی، جیسے کسی نے میرے جسم میں کوئی جادوئی طاقت داخل کر دی ہو۔ میں اسی وقت اٹھی، اپنا سامان سمیٹا، صبح ہی ڈاکٹر کو فون کیا کہ میں نے ارادہ بدل دیا ہے۔ اس کے بعد کبھی میں نے ماضی میں جھانکا، نہ پچھتائی اور نہ زندگی سے کوئی شکوہ کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ فلیٹ چھوڑ کر میں نے کرائے پر ایک کمرہ لے لیا، کام پر جانا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دن گزرے ہوں گے کہ میرا راز افشا ہونا شروع ہو گیا۔ آخر کب تک میں چھپا سکتی تھی؟ مما کو پتہ چلا تو اپنا سر پیٹ کر رہ گئیں، لیکن میرے کانوں نے میرے اندر سے ماں کا جو لفظ سنا تھا، اس کے بعد تو دنیا کی ہر آواز میرے لیے چھوٹی ہو کر رہ گئی تھی۔ میری برداشت بہت بڑھ گئی۔ میں ماں کا لفظ سر عام سننا چاہتی تھی۔ گو کہ انگلینڈ کا معاشرہ اور تھا، وہاں ایسی باتوں پر لوگ زندگی تلخ نہیں کرتے تھے۔ پھر بھی کلک دبی دبی ہنسی کے ساتھ میری طرف دیکھتی۔ 9 مہینے میں میں نے لوگوں کے طعنے سن کر طنزیہ نظریں سہ کر نکالے۔ میں نے ان عورتوں کی کتابیں بھی پڑھیں جنہوں نے میری طرح اکیلے میں بچوں کو جنم دیا تھا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب میرے وارث نے روتے ہوئے دنیا میں ہی اپنی آمد کا اعلان کیا۔ مجھے لگا جیسے میری ساری محنت کا ثمر مجھے آج مل گیا ہے۔ نہ دنیا سے کوئی گلہ شکوہ رہا اور نہ ہی سکندر کی بے وفائی یاد رہی۔ وارث کو دیکھ کر جیسے میرے جسم، میری روح کی ساری تھکاوٹ ختم ہو گئی تھی۔
عورت جب ماں بن جاتی ہے تو اس کے لیے دنیا کے سارے رشتے چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ سکندر بے شک مجھے پیٹ دکھا کر چلا گیا تھا، لیکن اس تک جیسی ہی بچے کی خبر پہنچی، ایک روز وہ بھی آ پہنچا۔ تمہیں سمجھایا تھا اس مصیبت میں مت پڑو، اب کتنی مشکل میں ہو، اس نے ہمدردی جتاتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کے بعد کا کوئی جواب دینا گوارا نہیں کیا۔ چلو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، فلیٹ میں واپس چلو، میرا بچہ کرائے کے گھر میں پلے بڑے، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا۔ ہم ذمہ دار جاگیردار ہیں، راجوں مہاراجوں کی سی زندگی بسر کرتے ہیں، ایسی لائف تو ہمارے نوکر چاکر بھی نہیں گزارتے۔ اس کے اندر کا باپ بول رہا تھا۔ سکندر، یہ وہی بچہ ہے جس کے پیدا ہونے کی خبر سن کر تم نے فون کرنا اور سننا بھی بند کر دیا تھا۔ وہ اکیلی ماں کا بچہ ہے، مزدور ماں کا۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ کسی دھوکے میں رہے۔ میں اس کے من میں اندیکھی انچاہی خواہش پیدا نہیں ہونے دینا چاہتی۔ وہ منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا نہیں ہوا، اس لیے میں چاہتی ہوں وہ جس حال میں ہے اسی میں پلے بڑھے۔ میں اسے جھوٹے خوابوں کا اسیر نہیں بنانا چاہتی۔ میری چپتی باتیں سن کر سکندر چلا گیا، وارث پرورش پانے لگا۔ میں نے ایک ڈے کیئر سینٹر کا بندوبست کر لیا تھا۔ میری ڈیوٹی کے اوقات میں وہاں کی گورنرز اس کو سنبھالتیں۔ شام کو کام سے تھکی ہاری آتی تو وارث کو دیکھ کر جیسے میرے تن بدن میں نئی جان پڑ جاتی۔ کچھ پیسے ادھار لے کر میں نے چھوٹا سا اپنا گھر خرید لیا۔ سکندر نے بھی جان نہ چھوڑی اور پھر میرا کھوج لگا لیا اور آ کر ایک دن میرے پاؤں پکڑ لیے۔ نہیں، رب کا واسطہ، میرے گناہ کی سزا میرے بچے کو نہ دو، اسے باپ کے پیار کی ضرورت ہے۔ وہ کبھی کبھی وارث سے ملنے آ جاتا تھا۔ میں نے نوٹ کیا کہ جب کبھی سکندر نہیں آتا تھا تو وارث آنے بہانے رونے لگتا، اسے بخار ہو جاتا۔ میں نے بچے کے لیے یہ سب برداشت کیا تھا، اپنی زندگی داؤ پر لگا دی تھی۔ سکندر کی اداسی مجھ سے سہی نہ گئی تو میں نے اسے گھر آنے جانے کی اجازت دے دی۔ گھر میں آنا جانا شروع ہوا تو ایک روز سکندر نے قدم آگے بڑھا دیے۔ پہلے کی طرح اپنے قریب آنے کو کہا۔ تمیز سے رہو، اگر میں نے وارث کی وجہ سے تمہیں گھر آنے جانے کی اجازت دی ہے تو گھر والا بننے کی کوشش نہ کرو۔ تم کیا سمجھتے ہو میں ماضی کو دہراؤں گی؟ یہ مت سمجھنا میں کمزور پڑ گئی ہوں اور مجھے تمہارے سہارے کی ضرورت ہے۔ میں اپنے بچے کو اداس نہیں دیکھ سکتی اور تمہارے اس کے ساتھ خون کا رشتہ ہے۔ تمہارے بغیر وہ روتا ہے تو مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ میرے لہجے کی تپش نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ میری غلطی معاف کر دو، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ فضول ڈسٹرب نہ کرو، مجھے کنجری سمجھ رکھا ہے؟ میں کسی عشرت کدے میں سجی بساط کا مہرہ نہیں ہوں کہ جہاں چاہا اٹھا کر رکھ دیا۔ اس ازر خواہی سے بہتر ہے کہ کہیں سے عشق کے عرفان کا درس حاصل کرو۔ محبت تجارت نہیں، نہ ہی کاروبار ہے۔ لگتا ہے اپنے سرور کے لیے اس طرح کی سرمایہ کاری کرنا تم جیسوں کی سرشست ہے۔ میرے طنز کے تیروں اندر کے غبار سے اٹے اور ذہن میں بجھے الفاظ نے اس کے اوسان خطا کر دیے۔ جب نبھانی نہیں تھی تو لگائی کیوں تھی؟ آج کے بعد مجھے چھوا بھی تو ہاتھ توڑ کے رکھ دوں گی۔ بچے سے مل لو اور جاؤ۔ میرا غصہ ٹھنڈا ہونے میں نہیں آ رہا تھا، ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی۔ میں نے اسے باہر کا راستہ دکھایا، اس نے چپ سادھ لی۔ بچہ اس کی کمزوری تھی۔ پھر وہ چپ چاپ آتا، وارث سے کھیلتا اور چلا جاتا۔ بالآخر بات سکندر کی بیوی تک پہنچ ہی گئی۔ وہ غصے میں جلی بھنی میرے گھر آ پہنچی۔ گھر میں گھستے ہی اس نے کہا، بس ذات، تمہیں میرا ہی گھر ملا تھا اجاڑنے کو؟ تھوڑی دنیا ہے، کسی اور کے گھر میں ڈاکہ ڈال لیتی۔ ایک ہی یہ پیدا کر لیا ہے حصہ مانگنے کے لیے۔ وہ وارث کی طرف بڑھی۔ بہن جی، میں بھاگ کر بیچ میں آ گئی۔ مجھے جو مرضی کہہ لیں، میں آپ کی چور ہوں، پر بچہ… چپ کر کلموہی، زیادہ اچھا بننے کی کوشش نہ کر میرے سامنے۔ میں تم جیسی عورتوں کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ دوسروں کے خاوند اپنے بس میں کر لینا تمہاری جیسی عورتوں کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، لیکن میں بھی کسی گئے گزرے خاندان کی نہیں ہوں، بڑی ڈاڑھی عورت ہوں۔ تم جیسی کئی آئیں اور کئی گئیں، پر سکندر کو مجھ سے کوئی نہیں چھین سکی۔ میں ان عورتوں میں سے نہیں ہوں جو پریشان ہو کر دوسرے دن ہی خلا کا کیس کر دیتی یا طلاق مانگ لیتی۔ میں یہی سمجھتی ہوں کہ میرا آدمی 2 گھنٹے
कंजरी कोटे पर जाता है, पर रात को मेरे पास मेरे घर ही आता है। तुम्हारी जैसी 10 भी आ जाएं तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पराई आँख पर कितने ज़ोर खुद को सेंक लोगी, आखिर आदमी तो मेरा ही रहेगा। वो अंगारे बरसाती दिल पर चरके लगाती चली गई। मुझे इस पर तरस आया, धोखा तो इसके साथ भी हुआ था। मेरे मन में था कि हदीका बस सूरत सी होगी, लेकिन वो तो मनमोहिनी सूरत, पतले पतले नैन नक्श और भरे भरे जिस्म वाली खातून, खूबसूरत खातून थी। मैं खुद को कोसने लगी। अनजाने में एक शादीशुदा मर्द से प्यार करके मैंने कितनी भयानक गलती की थी। शायद मैं हालात के धारे में बह गई थी, लेकिन मेरा कसूर क्या था? सिकंदर ने ही हदीका का ऐसा गलत नक्शा मेरे सामने खींचा था। मैं इस गलत फहमी के रास्ते पर ऐसे चली कि हर रहगुजर से बिला सोचे समझे गुजरती चली गई। हदीका ने पूरी कम्युनिटी में ढंढवार पीट दिया कि मैं इसके शोहर को लूट कर खा रही हूँ। एक रोज़ सिकंदर कहीं बाहर गया हुआ था कि इसका लड़का आ गया। मैंने दरवाज़ा खोला। आंटी, मेरे डैड आज बाहर गए हुए हैं। अगर तुम्हारा गुजारा नहीं होता तो आज की रात मैं आ जाऊँ आपके पास। वो तंजिया हंसी हंसा। इसने मुझे इतनी बड़ी गाली दी थी कि मेरे होश उड़ गए, लेकिन मैं इसे क्या कहती। पर इस दिन से मुझे हदीका से भी शदीद नफ़रत हो गई, जिसने इंतकाम के लिए एक मासूम बच्चे का सहारा लिया था। मेरे नज़दीक तो पैसे की पहले ही कोई अहमियत नहीं थी, लेकिन अब पैसे वाले बुरी तरह मेरे सामने नंगे हो गए थे। मुझे लगा ज़रूरी नहीं अच्छे पहरहन के पीछे शख्सियत भी अच्छी हो। अमीरों से मेरा जी खट्टा हो गया और मैं पहले से भी ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त करने लगी। ओवर टाइम लगाना शुरू कर दिया। मैं वारिस को बहुत अच्छी तालीम दिलवाना चाहती थी। मेरे दिल की ख्वाहिश थी कि वो बेहतरीन स्कूल में पढ़े और एक शानदार सुलझी हुई शख्सियत का मालिक बने। मुझसे हर एक ने नफ़रत की, हर आदमी ने मुझ पर गलत समझा। शायद मेरा बेटा भी बड़ा होकर मुझे ही कसूरवार समझे, लेकिन मैं अपने खून पसीने से इसे पाल पोस रही हूँ। इसमें सारी आदतें अपने बाप वाली हैं, वही आँखें, वही होठ, वही मुस्कान। जब ये मेरे साथ खेलता है, मेरे पाँव पकड़कर बैठ जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे सिकंदर मेरे सामने बैठा है। सिकंदर को तो माफ़ नहीं कर सकती, माफ़ भी क्या करूँ? मैं कौन सा इससे नफ़रत करती हूँ? नफ़रत भी तो इससे की जाती है जिसकी आपकी नज़रों में कोई अहमियत हो। जो बंदा नज़रों से गिर जाए वो नफ़रत के काबिल भी नहीं रहता। किसी ने सच कहा है कि इंसान पहाड़ से गिरकर तो शायद उठ जाए, लेकिन किसी की नज़रों से गिर जाए तो फिर ज़िंदगी का आखिर समझें। अब मैं और मेरा बेटा, बस यही मेरी ज़िंदगी है। अगर ये ना होता तो पता नहीं मैं आज कहाँ होती। शाहीन ने अपनी कहानी का इख्तिताम किया। शाहीन, तुम्हारा बच्चा बहुत क्यूट है। क्या तुम्हें कभी ख्याल नहीं आया कि वो एक दीनदार शख्स बने, अपने रब को और उसके दीन को समझे? मैंने कहा। एक दफ़ा जब वारिस 6 साल का था, स्कूल से आया, रात को इसे सुलाने के लिए जब मैं इसे कहानी सुनाने लगी तो उसने कहा, मॉम, टेल मी समथिंग अबाउट इस्लाम एंड हाउस ऑफ गॉड। आई वॉन्ट टू सी दिस हाउस ऑफ गॉड व्हेन दी गो टू देयर। जब इसने मेरी गर्दन को अपनी छोटी छोटी बाहों में लपेटा तो मुझे तब लगा जैसे मेरा भी कोई गुण मेरे बेटे में है। मुझे इस पर बेतहाशा प्यार आया। मैं चाहती थी कि इसे अल्लाह का घर खाने काबा भी दिखाऊं। मैं पहले पाकिस्तान ले जाकर उसे वहाँ का माहौल, जगह जगह मौजूद अल्लाह के घर, मसाजिद दिखाना चाहती थी। वारिस की परवरिश के साथ साथ मैंने बाकायदगी से दीन की तालीम भी लेना शुरू कर दी। मेरे अंदर ईमान का दरिया रोशन हो चुका था। एक रोज़ आलमा बयान कर रही थीं, बेपर्दा औरतें जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेंगी। मैंने तौबा का दामन पकड़ लिया। दिन में कई बार अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ। अब मेरे दिल में ईमान की शम्मा जल उठी है। अंदर की वीरानियों में बहार आ रही है तो साथ करार भी आ रहा है। बहरे कैफ मैंने अपने वारिस को पाकिस्तान ले जाने के लिए चंद रोज़ बाद के टिकट बुक करा लिए हैं। सिकंदर को मालूम हुआ तो वो ओल पोल बकता रहा, बच्चे को लेकर कहाँ जाओगी इस गर्मी में, बीमार हो जाएगा। लेकिन मेरी ज़िद के आगे उसकी एक ना चली। वो भी साथ जाने को तैयार हो गया। वो मुझे अपने गांव ले गया। मेरे अंदर जैसे कोई दिया रोशन हो गया हो।
شاید وہ مجھے اپنے والدین کے گھر لے جائے گا، شاید وہاں جا کر ہی وہ اس رشتے کو کوئی نام دے گا، میرا مان سامان رکھ لے گا۔ لیکن وہ مجھے ایک کوہ والی حویلی میں لے گیا۔ کھیتوں میں کوہ کے قریب ایک کچا پکا گھر تھا، وہیں شاید خاص مہمانوں کو ٹھہرانے کے لیے گیسٹ ہاؤس بنا ہوا تھا۔ مجھے پھر اپنی اوقات یاد آ گئی۔ دل میں روشن ہونے والا دیا نفرت کے جھونکے نے بجھا دی۔ نہ تو اس کے گھر والوں میں سے کوئی مجھ سے ملنے آیا اور نہ وہ مجھے گھر لے کر گیا۔ شاید لوگ کہتے ہوں گے انگلینڈ سے کوئی گرل فرینڈ آئی ہوگی۔ ہم نے سارا پنجاب دیکھا، ملتان میں اولیاء اللہ کے مزاروں پر گئے، لاہور میں بادشاہی مسجد دیکھی، داتا دربار جا کر دعا مانگی، اسلام آباد میں فیصل مسجد دیکھی۔ وارث یہ سب دیکھ کر مبہوت سا تھا۔ واپسی سے ایک روز قبل میں وارث کو لے کر ایک ولی اللہ کے دربار پر حاضری کے لیے گئی کہ اللہ سے دعا مانگوں میری کوتاہیاں معاف کر دے۔ میرے ساتھ ایک ماہ کے لیے رکھی گئی ماسی بھی تھی، وہ ہر جگہ وارث کو گود میں اٹھائے میرے ساتھ ساتھ ہوتی تھی۔ میں قریب ہی ایک ایسی مسجد میں گئی جہاں خواتین کے جمعے کی ادائیگی کا بھی انتظام تھا۔ مسجد کا اوپر والا حصہ خواتین کے لیے مخصوص تھا، وہ بھی جمعے کا دن تھا۔ جمعے کی ادائیگی کے بعد مولما نے پوچھا، یہ بچہ کون ہے؟ ولایت سے چھوٹی چودھرانی جی آئی ہیں، بی بی جی اپنے سکندر بابو کی گھر والی ہیں، یہ بچہ انہی کا ہے۔ مولما نے وارث کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، ماسی اور مجھے بھی دعائیں دیں۔ مسجد کے صحن میں آ کر میرے دل کی جو حالت ہوئی وہ میں ہی جانتی تھی۔ ماسی نے مجھے وہ رتبہ دے دیا تھا جو کوئی بھی دینے کو تیار نہ تھا۔ میرے اندر پھر دیے روشن ہو گئے، میں ماسی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور جی بھر کر روئی۔ وارث کی پیدائش کے بعد آج میں پہلی بار روئی تھی۔ ماسی نے مجھے آنکھوں پر جگہ دی تھی۔ آفرین ہے ماسی تم پر، تم نے ماں کا منصب تو جانا۔ میرے منہ پر شفق پھوٹ پڑی تھی، آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ بس کرو چودھرانی جی، ہمیں کیا نہیں پتا، سب جانتے ہیں پر کہہ نہیں سکتے، منہ کو قفل لگے ہوئے ہیں۔ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، ہم تو کمی کمین ہیں، لیکن پتہ ہر بات کا ہے۔ بھلا دائی سے پیٹ بھی کبھی چھپا ہے؟ میں کیوں جھوٹ بولوں؟ رب کے گھر میں کھڑی ہوں، پتہ نہیں وہ کیا کیا بولے جا رہی تھی، لیکن میرے کانوں میں ایک ہی آواز گونج رہی تھی، سکندر کی گھر والی، سکندر کے گھر والی، چھوٹی چودھرانی، چودھرانی، سکندر کا کاکا، سکندر کا کاکا، سکندر چودھرانی کاکا۔ ماسی کے مقدس الفاظ نے جیسے میرے سارے دکھ درد غم گلے شکوے جڑ سے ختم کر دیے تھے۔ تبھی میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے وارث کو اس رب کا نیک بندہ بناؤں گی جس رب کے گھر میں پہلی بار کسی نے مجھے پہچانا تھا۔ عزت و توقیر کی چادر سے میرا گناہ گار سر ڈھانپا تھا۔ ماسی کا چہرہ مجھے بڑا ہی مقدس لگا۔ میں نے نم آنکھوں سے ماسی کو دیکھا اور بے خودی کے عالم میں آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا، اور میں نے لوٹ کر انگلینڈ جانے کا فیصلہ برے خواب کی طرح ذہن سے جھٹک دیا۔ پھر بچے کو لیا اور نہایت خاموشی سے یہاں امریکہ آ گئی، کیونکہ یہاں مجھے بھرپور قانونی تحفظ ہے۔ اگر سکندر ڈھونڈ بھی لے گا تو میرا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔